بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انعم وصاحب السور قد التقمہ واصغى سمعہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں، وصاحب السور، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ قد التقمہ، سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے، واصغى سمعہ، اور اس نے اپنا کان لگا رکھا ہے، وقنا جبہتہ، اور کنا جھکی ہوئی ہے، جبہتہ اس کی پیشانی، ینتظر، وہ انتظار کر رہا ہے، متی یؤمر، کب اسے حکم دیا جائے، بالنفخ، سور پھونکنے کا۔ فقالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، فما تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، فرمایا، قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تم یہ پڑھتے رہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی فکر آخرت تھی کہ آپ نے فرمایا میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں، کیسے غمگین بے غم رہ سکتا ہوں میں، اور کیسے غمگین نہ رہوں، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور منہ میں لیے ہوئے اور ان کے کان اللہ کی طرف متوجہ ہیں، پیشانی جھکی ہوئی ہے کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے سور پھونکنے حکم دے اور میں سور پھونک دوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اور کاموں کے ساتھ ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ اتنی آپ کو فکر آخرت تھی۔ سور جو ہے ایک سینگ نما چیز ہے، وہ پھونکا جائے گا، 2 مرتبہ پھونکا جائے گا قیامت کے دن۔ پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نفخہ صاعق یا نفخہ اماتت، مارنے والا، بے ہوش کرنے والا سور۔ پھر اس کے 40 سال کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وہ نفخہ احیاء ہے، اور اس سے لوگ پھر زندہ ہو گئے چلنا شروع ہو جائیں گے میدان محشر کی طرف۔ قرآن کریم میں دونوں کا ذکر ہے۔ تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سورہ یاسین میں ہے۔ مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، تو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر ہے، پہلی مرتبہ کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ عن ابی رزین العقیلی قال قلت یا رسول اللہ کیف یعید اللہ الخلق وما یعید ذلک فی خلقی۔ حضرت ابو رزین عقیلی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ مخلوق کو کیسے دوبارہ پیدا فرمائیں گے، اور اس کی مخلوق میں اس کی کیا نشانی ہے؟ قال اما مررت بوادی قومک جدبا، آپ نے فرمایا کیا تم نہیں گزرے اپنی قوم کی وادی کے پاس سے، جدباً، جبکہ وہ خشک تھی، ثم مررت بہ یہتز خضرا، پھر آپ گزرے ہوں اس کے پاس سے وہ لہلہا رہی ہو سبز ہو کر۔ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں ایسا ہوا ہے۔ قال فتلک آیۃ اللہ فی خلقی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ کی مخلوق میں۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو بھی آخرت کی فکر تھی، اور پھر وہ آخرت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے تھے۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس بات پر تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ پیدا کریں گے، لیکن اسے کوئی نشانی کی مثال مجھے ذرا دے دیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کبھی تم اپنی قوم کی خشک بنجر زمین کے پاس سے گزرے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں گزرا ہوں، ایک جگہ سے گزرتے رہتے ہیں، یہ جگہ خشک پڑی ہوتی ہے، اس پہ کوئی سبزہ نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے پوچھا کبھی دوبارہ بھی گزرے اسی وہیں سے کہ وہاں سبزہ پیدا ہو گیا ہو اور سبزہ لہلہا رہا ہو؟ کہ جی ہاں گزرا ہوں۔ فرمایا کہ یہ نشانی ہے، جو زمین نے قبرستان کی قبریں فی الحال بنجر پر بنی پڑی ہیں اور اس میں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی وہاں انسان نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بارش برسائیں گے اور پھر بندے اسی طرح قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کے نکلیں گے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ انسان کی مثال بھی کھیتی جیسی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی آتی ہے، ادھیڑ عمر آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے۔ اور فصل، کھیتی بھی، نباتات بھی ایسی ہوتی ہیں، وہ پیدا ہوتی ہیں،
بڑی ہوتی ہیں، پکتی ہیں، کٹتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ہر سال پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کھیتی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی صورتحال انسان کی ہے۔ جب بھی انسان کسی فصل کھیتی کے پاس سے دیہات میں گزرے تو سوچے اس طرح کہ میری مثال بھی اس جیسی ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ، جس کی خوشی اور چاہت ہو، ان ینظر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کو دیکھنے کی، کأنہ رأی عین، گویا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، فلیقرأ اذا الشمس کورت، تو پڑھ لے سورہ تکویر، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت سورہ انفطار، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت اور سورہ انشقاق۔ حضور نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے نا میں قیامت کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھوں تو وہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق۔ ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، ستارے جھڑ جائیں گے، تفصیل ساری نشانیاں آئی ہیں، یہ قیامت کے دن واقعات پیش آئیں گے۔ عن ابی ہریرہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، سورہ زلزال کی آیت ہے، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ قال، تو حضور نے فرمایا، تدرون ما اخبارہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمینی خبریں کیا ہوں گی؟ قالوا واللہ ورسولہ عالم، لوگوں نے کہا اللہ اور رسول ذرا جانتے ہیں۔ قال فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد وامة بما عمل على ظهرها، حضور نے فرمایا زمینی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ گواہی دے گی ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی جو اس نے اس کی پشت پر کیا۔ ان تقول عمل علی کذا و کذا یوم کذا و کذا، زمین کہے گی مجھ پر فلاں فلاں عمل کیا تھا اور فلاں فلاں دن فلاں نے کیا تھا۔ قال فہذہ اخبارها، فرمائے زمینی خبریں ہیں۔ تو زمین بھی قیامت دن خبریں بیان کرے گی۔ زمین کے جس حصے پہ جس آدمی نے جو اچھا برا کام کیا تھا، انسان رہتا زمین پہ ہی ہے نا، زمین پہ ہی کرتا ہے اچھائی برائی، تو وہ زمین کا حصہ اس انسان کے عمل کو محفوظ کر لیتا ہے اور قیامت تک محفوظ رکھے گا، اور پھر قیامت دن اپنی خبریں بیان کر دے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اعمال اچھے ہیں، جو زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اچھے اپنے اخلاق درست کرتے ہیں، اخلاق اچھے کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں، اچھائی پھیلا رہے ہیں، تو وہ خوش نصیب ہیں۔ یہ حصہ گواہی دے گا جس نے حفظ کیا، دین کا علم پڑھایا ساری زندگی، وہ تو خوش نصیب آدمی ہے۔ اور جس نے گناہ ہی گناہ کیے تو اس کے بارے میں زمین سے گناہ خبر دے گی۔ ہاں بندہ اگر توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کے اس حصے کو گناہ بلا دیتے ہیں، بلکہ انسان کے اعمال کے بارے میں صرف زمین گواہ نہیں بنتی، فرشتے بھی گواہ بن جاتے ہیں، وہ گواہی دیں گے۔ نمبر 2 نام اعمال گواہ بنتا ہے، نمبر 3 زمین گواہ بنتی ہے، اور نمبر 4 انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہ بنتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، دنیا میں انسان جو بھی اعمال کر رہا ہے تو ان اعمال کے بارے میں اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ہاں انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لے، بندے کو تلفی کی حق ادا کر دے، معاف کرا لے، تلافی کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو، فرشتوں کو اور زمین کو وہ گناہ بلا دیتے ہیں، نام اعمال سے مٹوا دیتے ہیں۔ توبہ ہمارے لیے ایک ویپر ہے، کلینر ہے، جو بہت ہمارے گناہوں کو سب کو صاف کر دیتا ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں۔ اب تو ریکارڈر آ گئے ہیں، کیمرے آ گئے ہیں، کیمرے ریکارڈروں نے ہمارے لیے یہ بات سمجھنا اور آسان کر دیا، کیسے زمین ریکارڈ رکھتی ہوگی۔ عن المقداد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مقداد سے روایت کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے، تدنی الشمس یوم القیامہ من الخلق، تدنی الشمس سورج قریب آ جائے گا قیامت دن مخلوق کے، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ وہ ہو جائے گا لوگوں سے 1 میل کے فاصلے کے برابر۔ فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، تو لوگ ہوں گے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں۔ فمنہم من یکون الی کعبیہ، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ہوگا ان کے ٹخنوں تک۔ ومنہم من یکون الی رکبتیہ، ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کا پسینہ ہوگا ان کے گھٹنوں تک۔
ومنہم من یکون الی حکوی، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ہوگا یا پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے کولوں تک۔ ومنہم من یلجمہم العرق الجاما، ان میں سے بعض وہ جن کو پسینہ لگام پہنا رہا ہوگا۔ واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی الافی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے منہ تک اشارہ کیا۔ جتنے اس سے گناہ ہوں گے تو اتنے ہی گناہوں کی وجہ سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جس سے گناہ کم ہوں گے اس کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، جس سے گناہ اس سے زیادہ ہوں گے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا گھٹنوں تک، جس کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کولوں تک، جس کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو وہ اوپر تک پسینہ اس کا آیا ہوگا، جس کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو اس کا پسینہ اس کے منہ تک آ رہا ہوگا۔ حضور نے اشارہ فرمایا کہ جیسے جانوروں کو لگام پہنائی جاتی ہے نا، گھوڑے کو گدھے کو، تو پسینہ اس کے منہ تک آ کے لگام کی شکل بنا رہا ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو ہمارے لیے فکر مندی کا باعث ہے یہ کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور توبہ کریں، تلافی کریں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف، قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے تین قسموں میں، تین گروہوں میں۔ صنفاً مشاۃ، ایک قسم کے لوگ پیدل چلنے والے ہوں گے، وہ صنفاً رکبانا، اور ایک قسم کے لوگ سواری پر سوار ہوں گے، وہ صنفاً علی وجوہہم، تیسری قسم کے لوگ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں گے۔ جیسے ہم چلتے ہیں ہمارے پاؤں نیچے لگتے ہیں، وہ اپنے چہرے کے بل چل رہے ہوں، چہرہ نیچے لگا ہوا وہ پاؤں کی جگہ۔ قیل یا رسول اللہ کیف یمشون علی وجوہہم، کہا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے چلیں گے اپنے چہروں کے بل؟ قال ان الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، فرمایا کہ جس ذات نے انہیں قدموں پہ چلا رکھا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ چلائے ان کے چہروں کے بل، منہوں کے بل۔ اما انہم یتقون وجوہہم کل حب وشوک، فرمایا کہ سنو وہ بچیں گے اپنے منہ کے ذریعے ہی ہر ٹیلے سے اور ہر کانٹے سے۔ تو حضور فرما رہے ہیں قیامت دن لوگ تین قسم میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض لوگ تو وہ ہوں گے جو پیدل چل کے میدان محشر پہنچیں گے، یہ ہوں گے عام نیک مسلمان، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو سواریوں پہ سوار ہو کے میدان محشر پہنچیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، علماء، شہداء، صلحاء، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اور تیسری قسم کے لوگ ہوں گے جو اپنے منہ کے بل چل کے پہنچیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ اللہ کے نافرمان، کافر، فاسق، فاجر، گناہ گار، منافق قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بندہ منہ کے بل کیسے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو چلایا ہے نا پاؤں کے بل، وہ اللہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ پھر آپ فرمایا سے چلیں گے نہیں وہ، بلکہ ہر ٹیلے اور کانٹے سے منہ کے ذریعے بچیں گے۔ جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، کوئی کانٹا آ جاتا ہے، ٹیلا آ جاتا ہے، ہم ذرا چھلانگ لگا کے اسے عبور کرتے ہیں، تو یہ لوگ اسی طرح منہ کے ذریعے چھلانگ لگائیں گے اور یہ عبور کریں گے۔ تو یہ ذلت کی بات ہوگی نا ان کے لیے، اللہ ذلیل کریں گے ان کو۔ انہوں نے دنیا میں ظلم کیے، زیادتیاں کی، بڑی نا انصافیاں کی، حق تلفیاں کی بہت زیادہ، تو تمہارا انجام یہ ہے، اللہ بچائے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یموت الا ندیما، حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی مرے گا وہ شرمندہ ہوگا۔ قالوا وما ندامتہ یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اس کی ندامت کیا ہوگی اللہ کے رسول؟ قال ان کان محسنا ندیما اللہ یکون ازدادا، فرمایا اگر وہ نیک تھا تو نادم ہو کہ اس نے مزید نیکیاں کیوں نہیں کی۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا نَدِيمًا أَلَّا يَكُونَ نَزَعَ، اگر وہ گناہ گار تھا اس سے ندامت ہوگی کہ باز کیوں نہیں آ گیا۔ ہر آدمی قیامت دن ندامت ہوگی، نیک کو ندامت یہ ہوگی میں نے مزید نیکیاں کیوں نہیں کی، گناہ گار کو ندامت یہ ہوگی میں نے توبہ کیوں نہیں کی، گناہوں سے باز کیوں نہیں آیا میں۔ تو بندہ آج ندم شرمندہ ہو لے، قیامت دن کی جو ندامت ہوگی وہ بڑی سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں اس ندامت سے محفوظ فرمائے۔